السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ جو کمزور دل والے ہیں نا وہ اس قصے کو نہیں سنیے گا بالکل بھی، کیونکہ یہ قصہ بہت خوفناک ہے اور اردو میں کہتے ہیں رعب، عربی میں کہتے ہیں مرعب، یعنی بہت خوفناک یہ قصہ ہے۔ قصہ ہے یمن کے شہر عدن سے، جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کا نام ہے سلیم۔ سلیم اپنا واقعہ بیان کرتا ہے جو سن 2000 میں اس کے ساتھ پیش آیا۔ شروع کرتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ سلیم بتاتا ہے کہ سن 2000 میں میری عمر 18 سال تھی اور میں نے آرمی جوائن کی، ٹریننگ لی اور چھٹیوں پہ میں گھر میں آیا ہوا تھا۔ ہمارا جو گاؤں ہے وہ ایک وادی ہے، وادی کے سینٹر میں پہاڑ ہے اور دونوں اطراف میں گاؤں ہے۔ اسی وادی میں ایک گاؤں تھا جو پہاڑی کراس کر کے تو کافی آگے وہ گاؤں آتا تھا۔ وہاں پر میرا دوست تھا، اس کی شادی تھی، تو اس نے مجھے انوائٹ کیا کہ تم آنا اور میری شادی لازمی اٹینڈ کرنا، کہ میرا دوست ہے تو بچپن کا۔ تو سلیم کہتا ہے کہ میں اپنی امی سے اجازت لی کہ امی میں جا رہا ہوں وہاں پر، دوست کی شادی ہے اور وہ وہاں پر 2 دن رہ کے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ تو امی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب نارملی ہم لوگ وہاں سے پیدل جاتے ہیں، پہاڑی بیچ میں آتی ہے، پہاڑی کے اوپر سے راستہ جاتا ہے جو پھر پہاڑی پہلے چڑھنی ہے پھر نیچے اترنی ہے اور آگے وادی کے لاسٹ میں جا کے میرے اس دوست کا گھر تھا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، 2 دن وہاں ٹھہرا۔ جب شادی مکمل ہو گئی تو وہ دلہن لے کے آ گئی۔ اب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آج جاتا ہوں۔ مغرب کا ٹائم تھا جب میں وہاں سے نکلا، تو چلتے چلتے کافی اندھیرا ہو گیا۔ جب میں اس پہاڑی کے ٹاپ کے اوپر پہنچا تو مجھے اذان کی آواز آئی۔ میں نے کہا یار یہاں مسجد کہاں ہے؟ تو ادھر ادھر دیکھا تو وہ سامنے مجھے مسجد نظر آئی، یعنی لائٹ نظر آئی، تو میں نے کہا یہی مسجد ہے۔ میں وہاں پر گیا، جا کے دیکھا چھوٹی سی مسجد ہے، 3 واش روم تھے۔ میں واش روم میں گیا، وہاں وضو کیا تو دوسرے ساتھ والے واش روم سے مجھے پانی کی آواز آ رہی ہے، یعنی میں کہا کہ یہاں پر اور بھی لوگ ہیں، یعنی میں اکیلا نہیں ہوں۔ مسجد میں گیا لیکن وہاں کوئی شخص نہیں تھا، تو میں نے اپنی نماز شروع کی۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں نے کہا وَلَضَّالِّينَ تو پیچھے سے مجھے آواز آئی آمین، یعنی کافی بندوں کی آواز آئی۔ تو مجھے اطمینان ہوا کہ ہاں میرے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ میرے پیچھے تو کوئی شخص ہی نہیں ہے، تو میں ڈر گیا کہ یہ جو میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے وہ کدھر گئے۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کیا کہ میں بیٹھا ہوا کہاں پر ہوں، پہاڑی کے اوپر ایسے ہی، یعنی کوئی مسجد نہیں، وہ قالین شالین سب ختم۔ تو میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ میں نے یہاں مسجد دیکھی، وضو کیا، نماز پڑھی، پیچھے بندوں کی آواز سنی لیکن بندے اچانک آئے۔ تو میں تیز تیز چلتا ہوں، جلدی سے میں یہ پہاڑی ختم ہو اور میں آگے گھر جاؤں۔
तेज तेज चलता हूँ तो क्या होता है कि मुझे कुत्ते की आवाज आती है, कुत्ता घूर रहा है मेरे ऊपर। मेरे पास छोटी टॉर्च थी जो मुझे उन्होंने दी थी। उन्होंने मुझे पहले मना किया था कि तुम इस टाइम नहीं जाओ, सुबह चले जाना। तो मैंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं, हम लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। बंदूक मेरे पास थी। यमन का कल्चर है कि सबके पास बंदूक होती है। तो मैं टॉर्च वहां पर मारी तो एक काला कुत्ता है जो घूर रहा है, आवाज निकाल रहा है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तो मैंने क्या किया कि एक हवाई फायर किया। जब मैंने फायर किया, कुत्ता जो मेरी आंखों के सामने खड़ा था, मेरी आंखों के सामने कुत्ता चुटकी से गायब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। ये कुत्ता गायब कैसे हुआ? ये कुत्ता नहीं था, ये जिन था। कहता है मैं इस वक्त उस कदर डर गया कि एक सदमा मेरे साथ पीछे पेश आया, वो भी जिन्नात, और ये सामने कुत्ता, ये भी जिन। तो मैं तेज से चल रहा हूँ, भाग सकता नहीं कि पहाड़ी से नीचे उतर रहा हूँ। तो मुझे मेरी नानी की आवाज आई, सलीम सलीम। मैंने पीछे देखा, टॉर्च मारी, हाँ नानी। तो हाँ, वो मेरी नानी खड़ी है। तो मेरे सांसों में सांसें आई, मेरा दिल बहाल हुआ कि यार जो मेरे ऊपर खौफ तारी था वो दूर हुआ कि मेरी नानी है। तो मैंने कहा मेरी नानी इधर क्यों आई? ऐन मुमकिन है कि मैं 2 दिन वहां रहा, लेट हो गया, आज मुझे सुबह आना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गया। तो वो लगता है मेरी नानी और मेरी अम्मा मुझे लेने के लिए आई भी होंगी। वो मैं नानी की तरफ जाता हूँ, भागता हुआ कि जाकर मैं नानी को गले लगा लूंगा कि मैं इस कदर डरा हुआ था। तो मेरी नानी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तो मैं पास खड़ा होकर नानी नानी। कहता है जब उस औरत ने मुंह मेरी तरफ किया, खौफनाक, इंतहाई खौफनाक उसकी शक्ल, उसने मुंह खोल के ऐसी चीख मारी, मैं गिरा बेहोश। मुझे नहीं पता मैं किधर हूं। मुझे होश कब आई कि एक शख्स मुझे अपनी टांग से उठा रहा है। ओए उठो उठो, कहाँ तुम बाजार में लेटे हुए हो, तुम्हें रास्ते में लेटे हुए तुम्हें पता नहीं चलता? कहते जब मैं आंखें खोल के देखा तो एक शख्स बूढ़ा मुझे लात से उठा रहा है। इधर उधर देखा, बाजार है, दिन का टाइम है, लोग आ जा रहे हैं। यार मुझे यहाँ बाजार में कौन लेके आया? मैं उठ के खड़ा हो गया, लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई भी मेरी पहचान का बंदा नहीं था, सब अलग ही थे। तो मैंने ये बुड्ढे को कहा, चचा चचा चचा, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है? उसने कहा तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा मैं तो फलाने फलाने गांव से आया हूँ। तो ये कौन सी जगह है? तो कहता है उसने हंसना शुरू किया। बुड्ढा हंसा मेरे ऊपर, लेकिन उसके हंसने की आवाज, उसकी जो आवाज थी बोलने की, हंसने की आवाज बिल्कुल चेंज। या अल्लाह। तो मैंने वहां पर पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। वो बाजार, वो लोग, वो दिन गायब। मैं कहा हूं? वहीं पहाड़ी पर जहां मैं गिरा हुआ था। अब मैं भागता हूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहां पहुंच गया हूं। मैं भागता हूं, किसी तरफ ही भागता हूं, गिरता हूं, भागता हूं, गिरता हूं, उठता हूं, ऐसे ही, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाए। आवाजें लगा रहा हूं लेकिन कोई नहीं। मैंने भाग रहा हूं, मैं आवाज सुनता हूं कि मेरे पीछे संगली की आवाज आ रही है, स्टील की। पीछे देखा, वही शैतान औरत, भयानक मुंह वाली, वो मेरे पीछे भाग रही है।
میں بھاگتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اتنی دفعہ گرا کہ میرے جسم سے خون بہہ رہا تھا. پہاڑی سے نیچے اترنا آرام سے بھی نہیں بندہ اتر سکتا، لیکن میں بھاگ رہا تھا. بس شور کر رہا ہوں، مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اب مجھے میری زبان میں کوئی اذکار نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. میں اس قدر ڈرا ہوا تھا. گرا، وہ عورت میرے پاس آ گئی. منہ کھولتی ہے، اس کی اس قدر خوفناک شکل کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے چیخیں ماری کہ مجھے ایک آواز سنائی دی اسی انسان کی، ڈرو نہیں ڈرو نہیں. کوئی دور سے کہہ رہا تھا ڈرو نہیں، ذکر کرو. تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان، بس یہ میں پڑھ رہا ہوں. وہ جو چڑیل تھی وہ غائب. تو میں ٹارچ جو ہے گھماتا ہوں، اوپر کو آسمان کی طرف کرتا ہوں تاکہ جو شخص وہاں پر ہے اس کو میری لوکیشن کا پتہ چل جائے، اور کوشش کرتا ہوں جس طرف سے آواز آئی میں اسی طرف بھاگتا. اب میں بھاگ سکتا نہیں، ایک تو میرے جسم میں درد، خون بہ رہا ہے، اور جتنی دفعہ بھاگتا ہوں اتنی دفعہ گرتا ہوں. یہاں تک کہ جتنے بھی پہاڑ کے اوپر پتھر تھے وہ مجھے سب جنات لگ رہے تھے، ہر چیز مجھے جنات دکھ رہی. اب میں کیا کرتا ہوں، میں سپیڈ سے چلتا ہوں. ٹارچ کی روشنی میں جا رہا ہوں، سامنے گدھا کھڑا ہے. یہ بھی جن ہے، میں یہی کہتا ہوں یہ بھی جن ہے. لیکن میں کھڑا ہو گیا کیونکہ جس طرف میں جا رہا تھا اسی طرف وہ آ کے گدھا کھڑا ہے. تو اچانک گدھا بولنا شروع کر دیا، سلیم. وہی میری نانی کی آواز گدھے سے آ رہی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. تو جب میں نے دوبارہ آوازیں لگائیں تو مجھے فائر کی آواز آئی. 3 فائر ہوئے. وہ اسی بڈھے، جب اس نے فائر کیے، اس بڈھے نے کیے ہوں گے، تو وہ گدھا غائب. وہ بڈھا یہ کہہ رہا ہے ڈرو نہیں، ذکر کرو ذکر کرو. یہی مجھے آواز آتی. میں اسی طرف جاتا ہوں. جاتے 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 تھوڑا سا آگے گیا تو ایک طرف ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو رو رہی ہے. تو مجھے لگا کہ یہ بھی میری طرح بیچاری یہاں پر کسی کے یہاں پھنس گئی. تو میں کہہ رہا ہوں بہن کیوں رو رہی ہو. میں اس کے اوپر ٹارچ کر رہا ہوں، اس کا منہ دوسری طرف تھا. میں وہاں کھڑا ہو کے اس سے پوچھ رہا ہوں بہن کیوں رو رہی ہو. تو مجھے آواز آتی ہے ایک مردانہ، دور ہٹ جاؤ دور ہٹ جاؤ، یہ انسان نہیں ہے، یہ چڑیل ہے، یہ چڑیل ہے، سے دور ہٹ جاؤ. تو جب میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ سامنے ایک بڈھا شخص ہے، اس کی طرف دیکھا، یہ غائب. اب مجھے اس بڈھے سے بھی ڈر لگ رہا ہے. وہ میرے قریب ہے، میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان. وہ کہتا ہے مجھ سے نہیں ڈرو، میں جن نہیں ہوں، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں تمہاری ہی آواز سن کے اس طرف آیا ہوں. تو میں ڈرتا جا رہا ہوں، میں بس اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ رہا ہوں کہ یہ جن ہے، کس کے اوپر یقین کروں. تو اس نے ہوائی فائر کیا کہ دیکھو میں انسان ہوں، تم ڈرو نہیں، ذکر کرو، آؤ میرے پاس، میرے ساتھ چلو. تو میں اس کے ساتھ چل دیا. اس کا جو فارم تھا وہاں پر مجھے جا کے بٹھایا، پانی شانی دیا. تو مجھ سے پوچھا کیا ہوا. میں نے بتایا کہ یہ میں ادھر سے آ رہا تھا، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا. اس نے کہا جو تیرے ساتھ پہلا واقعہ پیش آیا وہ جنات مسلم تھے جنہوں نے تیرے ساتھ نماز پڑھی، لیکن یہ جو ہے یہ چڑیل، یہ ہے سیادہ. سیادہ کیا کرتی ہے کہ انسان کو اس کے کسی قریبی رشتہ دار کی شکل میں اسی کی آواز میں آواز دیتی ہے. اگر کوئی بندہ سمجھدار ہو
تو اس کا جواب نہ دے اور چلتا جائے اپنے راستے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی نے اس کی آواز کے اوپر جواب دے دیا تو یہ سیادہ جو ہے یہ پھر اس کو نہیں چھوڑتی. یہ جنوں میں سے سب سے خطرناک قسم ہے جنات کی، سیادہ. کہتا ہے میں آگے ڈرا ہوا تھا، بڈھے نے مجھے اور ڈرا دیا. کہتا ہے بیٹا بات سنو، اب جب بھی تمہیں کوئی خواب آئے تو اس میں کوئی خوبصورت لڑکی ہو، تم خواب میں بھی اس کے پاس نہ جانا. تو یہ آئے گی. اس کا وتیرہ یہی ہے کہ سیادہ بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ تمہارے خواب میں بھی آئے گی اور تمہارے کسی گھر والے کی شکل اختیار کر کے بھی تمہارے پاس آئے گی. اب تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں نماز کوئی بھی نہیں چھوڑنی اور اذکار صبح شام کے کرتے رہنا. اور یہ تمہاری خواب میں آئے گی، اس کو ٹچ نہ کرنا. اگر تم نے اس کو ٹچ کر لیا تو یہ ساری زندگی کے لیے تیرے پیچھے پڑ جائے گی، اور اگر تم بچ گئے تو انشاءاللہ پھر تمہارے پیچھے یہ کبھی بھی نہیں آئے گی. میں صبح تک وہاں بیٹھا رہا اس بڈھے شخص کے پاس. جب صبح کی روشنی نکلی تو میں اپنے گاؤں کی طرف چل دیا. اپنے گھر گیا، سو گیا. تو وہی جو مجھے بڈھے نے کہا تھا کہ یہ تیری خواب میں آئے گی، واللہ اتنی حسین عورت میری خواب میں مجھے کہتی آؤ سلیم ادھر آؤ. میں جا رہا ہوں اس کی طرف. قریب جا کے تو مجھے یاد آیا، میں نے اعوذ باللہ پڑھا تو اس نے چیخ ماری، بھاگ گئی. اسی دوران میں ڈر کے خواب سے اٹھ گیا کہ یار یہ کیا، یہ تو بڈھے نے جو کہا تھا یہ سچا واقعہ ہوگا کہ میری خواب میں بھی آ گئی. اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان. اذکار. میری نانی آئی، کہتی سلیم کدھر تھے؟ میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان. اونچی اونچی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میری اماں کہتی کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ وہی ہے، یہ وہی چڑیل ہے، یہ نانی نہیں ہے، یہ چڑیل ہے، یہ سیادہ ہے جو مجھے پہاڑی پہ پلی تھی. میری امی ہنستی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری نانی اونچا سنتی تھی. ابھی وہ فوت ہو چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو اماں کہتی ہیں پاگل یہ تیری نانی ہے. تو جب نانی نے مجھے ہاتھ لگایا تو پھر میں اپنے حواس میں آیا کہ ہاں بھائی یہ میری نانی ہے. پھر ایسے ہی اگلے دن میں سویا ہوا تھا، نانی آئی، سلیم. میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ میری نانی نہیں ہے، بچاؤ بچاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان. میں نے وہاں پر اللہ اکبر شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتا ہے وہ میری نانی جو تھی وہ چیختی، منہ اس کا چینج ہو گیا. وہیں سے زور سے دروازہ بند کر کے بھاگ. یہ بھی وہ نشانی پوری ہوئی جو مجھے بڈھے نے بتائی تھی. پھر میں عالم دین کے پاس گیا، میرے اوپر دم کیا. اس نے مجھے ایک پرفیوم دی کہ یہ تم عطر تھا وہ، یہ لگائے رکھنا اور ذکر کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ اس کے بعد پھر وہ کبھی نہ میرے خواب میں آئی، نہ کبھی میری نانی کی شکل میں ہی آئی. دوستو یہ سیادہ، میں اس کے اوپر سرچ کیا تو واقعی اہل العرب جو ہیں کہتے ہیں کہ کبھی ویرانے میں تمہارا کوئی رشتہ دار تمہیں آواز دے اور ہمیشہ یہ آواز پیچھے سے دے، تم اپنے اس وقت اسی لمحے اس کو جواب نہ دینا، اپنے حواس اس وقت قائم کرنا. سوچنا کہ
کیا میرا کوئی رشتہ دار میرے پیچھے آ سکتا ہے؟ اگر تو کوئی آ سکتا ہے تو وہی ہوگا، اگر نہیں آ سکتا تو وہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. یہ سیادہ وہاں سے غائب ہو جائے گی، کبھی بھی پھر تمہارے سامنے نہیں آئے گی. اور اگر تم نے اس کا جواب دے دیا تو پھر یہ پیچھے پڑتی ہے، پیچھا نہیں چھوڑتی. عین ممکن ہے کہ آپ کو اسی لمحے اسی ٹائم کے اوپر ڈرا کے مار دیں. اور میں نے دیکھا کہ کافی قصے بھی ہیں سجادہ کے کہ لوگوں کو مار دیا اس نے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے انسانوں کے شر سے اور جنات جو شیاطین ہیں ان کے شر سے بچائے، اور آپ کو بھی شیاطین جو انسانوں میں سے ہیں اور جو جنات میں سے ہیں ان کے شر سے بچائے. لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.